اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین بالمؤمنین رؤوف الرحیم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ہم دعا کے ساتھ اسوہ رسول کی 7ویں تقریر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ الہی و سیدی و مولایا، یا اللہ امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کو کامل ایمان عطا فرما، امت کی دین و دنیا کی حاجتیں پورا فرما، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، امت کے بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور افراد جو جیلوں میں بند ہیں سارے عالم میں، ساری امت کے بے قصور افراد جو جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی فرما، یا اللہ امت مسلمہ انس و جن کی مغفرت فرمائیے اور امت مسلمہ پر رحم فرمائے، امت مسلمہ میں مرنے والوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے، بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہم اسوہ رسول کی 7ویں تقریر شروع کرتے ہیں۔ ہم اسوہ رسول پر بات کر رہے ہیں، یہ ایکچولی وقت گزاری کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک تدریس ہے، ایک تعلیم ہے، ایک پیغام ہے جو میں دینا چاہ رہا ہوں دنیا والوں کو اور مسلمانوں کو۔ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کے لیے ہے، بلکہ نوجوان شاداب دماغوں کے لیے ہے، جو سننے والوں سے لے کر محفوظ کرے، اسی طرح سے آنے والی نسلوں تک پہنچایا جائے۔ یہ بہت ایک اسوہ رسول کی جتنی باتیں آپ نے سنی ہیں اب تک ریکارڈ کی ہے اپنی تقریر جو ہے آپ لوگوں کے پاس، اس میں بہت سارے ایسے باتیں ہیں جو اکثر الناس کو نہیں معلوم ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی گمراہی کا سبب بھی ہے وہ۔ اس لیے جو سن رہے ہیں یہ پیغام، ان کی ذمہ داری ہے خالی سن کے اپنے گھر میں خاموش نہ بیٹھ جائے، یہ پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، اپنے آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں، اور میں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بحث کرے تو تمہارے پاس جواب موجود ہے، آیت موجود ہے، کوئی ہوا میں تو بات کرانے میں تو آیت موجود ہے، سپورٹنگ آیت ہے، سبجیکٹ ہے پورا، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرآن سے ثابت کرتے ہوئے یہ علم پھیلائے، یہ میری التجا ہے آپ لوگوں سے، گزارش ہے۔ اسلام کے اعتبار سے ہمارے مسلسل گفتگو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے اپنی نگاہوں میں رکھ کر، اپنی نگرانی میں پرورش فرما کر، اپنے سائے عطوفت میں پروان چڑھا کر نبوت کے گھرانے میں سلیکٹ کرتے اس منزل پر پہنچا کر جہاں اب اور سلیکشن پاسبل نہیں تھا، اس منزل پر انسان کو پہنچا کر تابع وحی بنایا، اس کے نطق کو وحی قرار دیا، اس کی باتوں کو کلام الہی کا مقام عطا ہوا، اور پھر یہ بھی جو اس کی اطاعت کرے گویا اس نے رسول کی اطاعت کی، اور جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کرنے والا رسول کی اطاعت کرنے والا قرار پایا۔ اور میری پچھلی نے اس سے پہلے کی تقریر میں غربت کے بارے میں نے بات کی تھی، جس میں کہا تھا
کہ جس نے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی اس نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی. اور دوسری آیت میں وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یعنی آپ نے کنکریاں نہیں ماری، میں نے کنکری ماری. اتنی بلندیوں کے بعد وہ اختیار کل عطا کیا کہ جس اختیار کل کی مثال دنیا کے کسی قانون میں نہیں ملتی. دنیا کے کوئی اختیار اعلیٰ کی تعریف ہی ایسی نہیں کی جا سکتی جتنا کہ رسول اللہ کے اختیار کی تعریف ہے. سورہ حشر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رسول لائے لے لو، جس سے رسول منع کیے اس سے رک جاؤ. اتنا اختیار دے کر پھر اس کے بعد اس امر پہ تحدید کی کہ اس امر پہ حکم دیا کہ تم کہو کہ یہ راستہ میرا ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ راستہ میرا ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں اس بصیرت کے ساتھ جو مجھ کو حاصل ہے اور میرے فالوورز اور مجھے میری پیروی کرنے والے، میرے کو فالو کرنے والوں کے پاس بھی وہ بصیرت حاصل ہے. ایسی منزل پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ نسبت بھی اللہ کی طرف ہو جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ بولتا بجائے رسول اللہ کو بولنے کے کہ ھذہ سبیلی، بولو، آپ کہو، آپ بولو یہ میرا راستہ ہے بول کے جو اللہ نے وہی فرمائی ہے نا، اگر اس کے بجائے وہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بولتے یہ میرا راستہ ہے. سمجھے آپ؟ اللہ کی طرف یہ راستہ میرا ہے بول کے ہو جاتی، یعنی یہ سبیل الہی ہے. یہ بھی کہہ دیا جاتا کہ تمہارا کام تو ایک پیغمبر کا ہے، بس تم ہمارا پیغام پہنچا دو، بندوں کو ہم سے ملا دو. یہ نہیں کہا. ذمہ داریاں دی رسول اللہ کو، ذمہ داریاں دے دی، اتنی ذمہ داریاں دی اس کا اندازہ کرنے کے لیے کبھی کبھی قرآن مجید کو الف لام میم سے والناس کے سین تک پڑھنا پڑتا ہے. تاکہ یہ اندازہ چلے کہ شخصیت پیغمبر کیا ہے، ان کے ذمہ داریاں کیا کیا ہے. تو پورا قرآن اس اسوے پر گواہ ہے کہ باوجود اس تواضع کے، رسول اللہ کا جو نیچر تھا نا، تواضع، بیلنس رکھتے تھے، باوجود فروتنی کے، باوجود انکساری کے، ایک دم سافٹ انکساری کے، باوجود اس کا کم گوئی کے، کم بولتے تھے آقا، باوجود کیفیت تمام کیفیت کے، بندگی کی کیفیت کے، باوجود بندگی کی کیفیت کے، باوجود اخلاق کے، یہ کہنا کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ سب کچھ کرتے ہوئے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا راستہ ہے. کیوں کہا رسول اللہ نے؟ کیوں کہا؟ یہ کہ حکم تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ تم کہو، اس لیے کہا. اور حکم آیا کہ تو یعنی اللہ تعالیٰ حکم دیا نا، تو حکم آیا کس شان سے؟ حکم آیا اس شان سے کہ آواز آئی جو میرے رسول سے بگڑ کر، یہ جو نا ایک اور آیت میں ہے، جو میرے رسول سے بگڑ کر جائے تمام ہدایتوں کے باوجود، تمام ہدایتوں کے پہنچ جانے کے باوجود، اور صاحبان ایمان سے ہٹ کر راستہ اختیار کرے، اللہ فرماتے ہیں جو منہ پھیر کر جاتا ہے ہم اس کو واپس نہیں لاتے، اس کو جانے دیتے ہیں. جاؤ، بگڑ کے جاؤ،
بگڑ کے جا رہا ہے نا، جاؤ، میرے رسول سے بگڑ کے جا رہا ہے تو جاؤ. دیکھا آپ نے اتنا اختیار دیا کہ اگر تم سے بگڑ کر جائے تو اللہ واپس نہیں لائیں گے. باوجود اللہ رحمان ہے، باوجود اللہ رحیم ہے، باوجود اللہ اصل رحمت ہے، عین رحمت ہے، اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے حبیب ہماری رحمت کا مرکز تم ہو، تم سے بگڑ کر جائے تو جانے دیں گے، یہاں تک کہ جہنم تک پہنچا دیں گے. برا مقام ہے، جانے دو. رسول سے جو بگڑ کر جاتا ہے نا، جائے. اللہ کو کیا پرواہ، رسول کو کیا پرواہ، جبکہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ رسول حبیب تم میری رحمت کا مرکز ہو، سینٹر آف رحمہ ہو. دیکھا آپ نے کہ اللہ کے پاس رسول اللہ کی کتنی اہمیت ہے، کتنی رسپیکٹ ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں پائے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ میں 5% بھی رسول اللہ کو سمجھ نہیں پایا. کہ جتنا میں پڑھتے جاتا ہوں اتنی اور حیرانی بڑھتی جاتی ہے میری، کہ ہم تو یہاں تک سمجھتے تھے یہ تو یہ ہے اور یہ تو یہ ہے. شاید میری زندگی میں جب تک اللہ تعالیٰ مجھے علم دیتا رہے گا، میں علم لیتا رہوں گا باری تعالیٰ سے، لیکن رسول اللہ کی جو نا تعریف کم نہیں ہوگی. رسول اللہ کی شخصیت کی معرفت نہیں پاؤں گا، مشکل ہے. اتنا اختیار لے کے نبی ایسا کوئی کام کر سکتا ہے؟ تاریخ دان یہ لکھے کہ رشتہ داری تھی، اقربا پروری تھی، بچوں سے محبت کرتے تھے، عزیزوں کا لگاؤ تھا، یہ بیٹی کی محبت تھی، یہ داماد کی محبت تھی. کوئی کہہ سکتا ہے؟ اگر کسی نے ایسا 1 سیکنڈ کے لیے بھی سوچنے کی کوشش کی تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اسوہ رسول کو قرآن کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں. اس کے معنی یہ ہے اس نے قرآن پڑھی ہی نہیں، اور جو قرآن نہیں پڑھا وہ کیا اسوہ کو جانے گا. بڑا دکھ ہے. پچھلی تقریر میں یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے کسی نبی کو کام سے نہیں ہٹایا. یہ کہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو، ہٹ جاؤ، تم جو نا تمہاری عمر زیادہ ہو گئی ہے، ہٹ جاؤ. 2500 برس نوح علیہ السلام کی عمر بھی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں ہٹایا تھا. اس پہ بات کی تھی نا میں نے. تو اس کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 150 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، وہ لوگ جو اللہ سے کافر ہوئے اس کے رسولوں سے کافر ہوئے. وہ لوگ جو اللہ سے کافر ہوئے اس کے رسولوں سے بھی کافر ہوئے. یہ کہنا کافی تھا کہ جو لوگ اللہ سے کافر ہوئے، لیکن نہیں. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ سے کافر ہوئے اس کے رسولوں سے کافر ہوئے. اور ان کافروں کا طریقہ یہ ہے جو اللہ سے کافر ہوئے اس کے رسولوں سے کافر ہوئے، اور ان کا طریقہ کار یہ ہے اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ میں اور اللہ کے رسولوں میں فرق ڈال دے. یہ خالی رسول اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ سارے انبیاء کے لیے، کہ جو رسولوں سے کافر ہوا وہ اللہ سے بھی کافر ہو گیا. جو رسولوں کو نہیں مانا، کوئی ایک بات بھی رسول کی نہیں مانا، وہ کافر ہو. اب کسی فتووں کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہے یہاں پہ، کھلا ہے، کھلا. اللہ پاک فرماتے ہیں جس نے رسولوں کو نہیں مانا اس نے
مجھے بھی نہیں مانا، تو وہ کافر ہوا۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ فرق ڈالتے تھے اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں۔ یہ ارادہ کرتے تھے وہ لوگ کہ رسول اللہ کے لیے جو نا پہلے کیا کرتے تھے، بھائی کیوں نہیں، فرق تو ہے نا۔ اب جو اللہ تعالیٰ بول رہا نا کہ یہ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے بیچ میں فرق ڈالتے تھے، تو اللہ کے اس کے رسول کے بیچ میں فرق تو ہے نا، کیا فرق ہے؟ وہ تو اللہ ہے، یہ بندے ہیں، وہ قدیم ہے، یہ حاضر ہے، وہ قادر ہے، یہ عاجز ہے، وہ عالم ہے، یہ اس کے مظہر ہے، فرق تو ہے نا۔ مگر ارشاد ربانی ہوا، خبردار وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے کافر ہو جاتے ہیں، ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول میں فرق ڈالے۔ اصل میں یہ فرق ایسا ڈالتے ہیں کہ جب نبی حکم دے تو کہتے ہیں یہ آپ کا حکم نہیں ہے، یہ آپ کا حکم ہے، اللہ کا نہیں ہے، یہ آپ اپنی طرف سے بول رہے ہو، اللہ کی طرف سے نہیں بول رہے ہو، یہ آپ کا منشا ہوگا، اللہ کا منشا نہیں ہوگا، یہ آپ کی خواہش ہوگی، اللہ کی نہیں ہوگی۔ کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تمام رسولوں کے لیے حکم یہ ہے کہ خبردار اگر رسول حکم دے تو وہ ہمارا حکم ہے، جانچ کے بھیجا ہے، پہچان کے بھیجا ہے، انجان آدمی کو تو نہیں بھیجا ہے، غیر ذمہ دار آدمی کو تو نہیں بھیجا ہے، امتحان لے کے بھیجا ہے۔ اس لیے خبردار کافر ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول میں فرق ڈالتے ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم بعض پہ ایمان لائے، یعنی اب بات آگے بڑھی، پہلے تو مانتے ہی نہیں تھے، پھر بات جب آگے بڑھی تو بولتے ہیں اس میں سے بعض چیز پہ تو مانتے ہیں، بعض چیز پہ ایمان لائے، بعض پہ نہیں۔ پہلے یہ کرتے ہیں کہ فرق ڈال دیں، اگر آگے بڑھ جائیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے۔ آپ نے دیکھا ہے اختیار کیا ہے رسول کا، ایکسیپٹ کرو تو پورا کرو، ریجیکٹ کرو تو پورا ریجیکٹ کرو۔ یہ پارٹ لیں گے، یہ پارٹ نہیں لیں گے، یہ پارٹ لے لیں گے، یہ پارٹ نہیں لے لیں گے۔ یا یہ نہیں ہے کہ مٹھائی کا یہ ٹکڑا کھا لیں گے وہ ٹکڑا آپ کھا لو، ایسا نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے، یعنی ان لوگوں کا آئیڈیا کیا ہے بولے تو اب یہ ایسا کر کے یہ ہونا، یہ نہیں ہونا، یہ ہونا، یہ نہیں ہونا، اب وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے۔ یہ جو چاہتے ہیں نا لوگ کہ ہم یہ مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے ہیں، آج بھی ہے زمانے میں، پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ نکل جائے۔ درمیانی راستہ کس کے پاس جاتے ہیں یہ نکالنے کے لیے، تو وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو، بیچ کا راستہ نکلے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بیچ کا راستہ جو بول رہے ہیں نا، یہ تو کھلے کافر ہے، کھلے کافر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں رسول آپ کے کہنے کے بعد بھی بیچ کا راستہ چاہتے ہیں کہ اس کو نہیں مانتے، اس کو مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، رسول جو تم لائے اس کو لے لو، اس کو ماننا پڑے گا، رسول جس سے روکے اس سے رکنا پڑے گا، جیسے ابھی تھوڑی دیر سورہ حشر کی آیت بتایا تھا میں آپ کو۔ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بیچ کے راستے واسطے کی ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ کسی چیز کو کہے عقل اس کو قبول کرتی ہے مان لیں گے، اس کو عقل قبول نہیں کرتی ہے نہیں مانیں گے۔ بھائی صاحب، نہ تمہارا حلال، اللہ پاک فرماتے ہیں نہ تمہارا حلال کیا ہوا عمل قیامت تک حلال ہے۔ سمجھے آپ؟ اس بات کو نہیں مانیں گے، اس بات کو مانیں گے نہیں۔ تمہارا حلال کیا ہوا، رسول اللہ کا حلال کیا ہوا عمل قیامت تک حلال ہے، تمہارا حرام کیا ہوا عمل قیامت تک حرام ہے۔ جس کو مستحب کہو گے
مستحب ہے. جس کو مکروہ کہو گے مکروہ ہے قیامت تک. جہاں آپ یہ بتلا دیں کہ یہ کراہت ہے قیامت تک باقی ہے, کراہت باقی ہے, قیامت تک باقی ہے. جس کو طیب کہو گے وہ طیب ہے, جس کو نجیس کہو گے وہ قیامت تک نجیس ہے. اب اس کے بعد آیت اور آگے بڑھی. وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں وہ آپس میں تفریق نہیں کرتے. یعنی ایمان والوں کے لیے بات ہو رہی ہے. وہ آیت آگے بڑھی. وہ جو آیت میں پڑھ رہا تھا نا, سورہ نساء کی 150ویں آیت پڑھ رہا تھا نا, ابھی جو میں پڑھ رہا تھا, سورہ نساء کی 125 آیت 150ویں آیت, اس کے آگے بڑھ رہی ہے نا یہ. تو جو ہے نا, جو اللہ تعالیٰ پھر وہ جو کفر کی حرکتیں کرتے ہیں ان سے ہٹ کے آگے آیت میں اللہ تعالیٰ اگزامپل دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں, جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں, وہ لوگ پھر تفرقہ نہیں ڈالتے. یعنی اللہ اس کے رسول میں فرق نہیں پیدا کرتے, وہ تفرقہ نہیں ڈالتے. رسولوں میں کہ یہ رسول پھر, اور وہ لوگ تو اللہ اور رسول پہ ایمان لانے والے رسولوں میں بھی تفرقہ نہیں ڈالتے. لا نفرق بینکم, یعنی رسولوں میں بھی تفریقہ نہیں ڈالتے کہ یہ رسول وہ ہے, کہ وہ رسول وہ تھے, انہوں نے وہ کیا تھا, انہوں نے یہ کیا تھا. نہیں, سب کا راستہ ایک ہے, سب کا سلسلہ ایک ہے, سب کے راستہ صراط مستقیم ہے. ان میں سے ایک فرق کو بھی راستے سے ہٹنے نہیں دیتے, سب ساتھ ہیں, سب کا راستہ ایک ہے, سب کی منزل ایک ہے. جو ایکچوئل ایمان والے ہوتے ہیں, جو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے اس کے رسول سے کی سختی سے اطاعت کرنے والے, وہ اس قسم کے ہوتے ہیں, کسی کا مذاق نہیں اڑاتے. میں نے دیکھا ہے کئی پیغمبروں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں لوگ, اگرچہ کہ اللہ عالم وہ واقعات جو بتاتے ہیں, یہ بتا کے یہ بولتے ہیں, یہ بتا کے یہ بولتے ہیں, قرآن سے تو ثابت نہیں ہے, نہ حدیثوں سے ثابت ہے. پھر یہ لوگ کہاں سے لا لیے نہیں معلوم. سب کا راستہ ایک ہے, سب کی منزل ایک ہے. ایک تو یہ منزل, ایک تو یہ عمل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول میں فرق نہیں ڈالتے, دوسرے یہ پیغاموں میں فرق نہیں ڈالتے. یعنی جو میسیجز ہیں اللہ تعالیٰ کے, جیسے تورات میں, انجیل میں ہے, قرآن میں ہے, پیغاموں میں فرق نہیں کرتے. سب کا پیغام ایک ہے, کیونکہ انسانیت کو درجہ کمال پہ لانا ہے. ایسی منزل پر یہ اختیار کل اس انسان کو ملتا ہے جس کو چن چن کر منتخب کر کے, مرتضیٰ بنا کے, اپنا علم غیب دے کے, سمجھا, اپنا علم غیب کا حامل کر کے اس کی مرضی کو اپنی مرضی قرار دے کے یہ اختیار دیتا ہے. رسول اب تم کہو, وہ منزل عطا کرتا ہے. رسول اب تم کو وہ منزل عطا کرتا ہوں. اللہ پاک کہتے ہیں کہ نہیں, تیرے رب کی قسم, وہ ایماندار نہیں جب تک کہ آپ کو اپنے جھگڑوں میں, اب فردر اختیار عطا کر رہے اللہ تعالیٰ, کہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ رسول اللہ کو بول رہے تھے رب کی قسم, اختیار اور دے رہے اللہ تعالیٰ. فرما رہے ہیں وہ ایماندار ہے ہی نہیں جب تک کہ آپ کو رسول اللہ کو اپنے جھگڑوں میں اپنا حکم نہ بنا لیں. یعنی جو جھگڑے ہوتے ہیں آپس کے, اس میں رسول اللہ فیصلہ کریں گے, رسول اللہ حکم ہوں گے. وہ آئیں گے اپنے جھگڑے لے کے رسول اللہ کے پاس حکم بنانے. آپسی جھگڑے جو کرتے ہیں اس کے حکم بھی رسول اللہ, وہ ایمان والا نہیں ہے کہ رسول موجود ہے اور آپس کا جھگڑا ان کے پاس جا کے سالو کرے, ان کے پاس جا کے سالو کرے. نہیں, رسول اللہ کو جب تک کہ وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک کہ رسول اللہ کو اپنا حکم نہ بنا لے, فیصلہ کرنے والا نہ بنا لے. سمجھے آپ؟ اور جب آپ فیصلہ سنا دیں, دل پر اس کے بوجھ نہ ہو, ان کے دل قبول کریں, آپ کے فیصلے کو تسلیم کریں. جو حق تسلیم کرنے کا ہو
تو اب رسول حکم ہے، رسول سپریم پاور ہے، رسول اختیار اعلیٰ ہے، رسول اس منزل پر فائز ہے جہاں سے جس کسی کے لیے جو حکم دے تو ایسی منزل پر فلسفہ، منطق، لاجک، کلام، سائنس کی ترقیاں اپنے مقام پر۔ ہم کو کسی سے عداوت نہیں ہے، کھلے ہوئے سب کے لیے غربیوں کے میخانے، علوم میں تازہ کی سرمستی گناہ نہیں، اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیرے جگر میں اگر سوز لا الہ نہیں۔ علوم سے ہمارا کوئی انکار نہیں ہے، علوم کی طرف جاؤ، شوق سے جاؤ، مگر ان علوم کو لے کر مت آؤ کہ اس کے لیے اسلام کے لیے کوئی پیمانہ نہ ڈھونڈو، اس میں یعنی کوئی میجرنگ، اسلام کو میجر کرنے کا کوئی اپیرٹس تو نہ پیدا کرو، پیمانہ نہ ڈھونڈو۔ تم اپنا علم پڑھو، اسلام کی طرف لے کے وہ علم کو لے کے مت آؤ۔ جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ ہو رہا تھا نا کہ پڑھ لکھ کے تھوڑے لوگ کرتے نا کہ ارے وہ پرانا زمانہ تھا۔ ارے کیا پرانا زمانہ تھا؟ رسول اللہ جب قیامت تک آپ کو بتا رہے ہیں وہ زمانہ اور تھا۔ ارے بھائی قیامت تک کی باتیں ہو رہی ہیں جس میں جدید سائنس بھی انکلوڈ ہے، جس میں دنیا ختم ہونے تک کی ترقی انکلوڈ ہے، وہ سب جانتے ہیں رسول اللہ۔ وہ پرانا زمانہ تھا، رسول اللہ جانتے تھے کہ یہودیوں کی چال ہوگی، یہودی جو ہے نا سود کو لے کے آ کے سود کو گھسا دیں گے لوگوں کی زندگیوں میں، اور یہ کہنے لگوائیں گے عالموں سے ارے وہ تو پرانا زمانہ تھا، وہ جب بینکنگ پر ڈپینڈ نہیں تھا، وہ ایسا نہیں تھا، وہ ایسا نہیں تھا۔ نہیں، رسول اللہ تو جب تک قیامت ختم ہونے تک، حشر کے بعد بھی کیا ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں رسول اللہ۔ اللہ نے علم غیب دیا ہے۔ سورہ جن میں جاؤ، آیت پڑھ لو، آیت نمبر 26 ہے اس کی شاید۔ علم غیب دے کے بھیجا ہے میرے بھائی، علم غیب دے کے بھیجا ہے۔ اللہ کی پناہ بہت سارے باتیں یہ کہہ کے دنیا ٹال دیتی ہے، ارے بھائی وہ زمانہ اور تھا، یہ جدید زمانہ ہے، وہ زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ ارے نہیں، اسلام جہاں سے شروع ہوا، اسلام قیامت تک ہے، جو چلا چلو، مرضی ہے تمہاری، جو رسول اللہ کی آواز کو، رسول اللہ کے حکم کو ریجیکٹ کرے جاؤ۔ اب اسلام کا پٹا لگا لے کے آپ جو ہے نا یہ تو ان کو بولو کہ آنا ہے تو پورے آ جاؤ، جانا ہے تو پورے جاؤ۔ اب مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں، ایک بلڈنگ میں رہتا، بلڈنگ کی ایک سوسائٹی رہتی، اس سوسائٹی کے پورے جتنے بھی بلڈنگ میں رہنے والے ہیں ان کے اوپر سوسائٹی کے جتنے قانون ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں، اور تم کو ابائڈ کرنا پڑتا، تم کو ماننا پڑتا ہو، اگر نہیں مانے تو وہ بلڈنگ سے نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح اسلام ہے، اسلام میں آؤ تو پورے آؤ، آدھے آؤ آدھے نہیں آؤ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ کی حکم عدولی کسی بھی وقت، کسی بھی مومنٹ وہی امپیکٹ رکھتی ہے جس وقت رسول زمانے میں ظاہر تھے، تو ان کی حکم عدولی جو اس زمانے میں جو امپیکٹ تھا اللہ تعالیٰ کے پاس، آج بھی وہی امپیکٹ باقی ہے۔ غور کرو، اپنے افطار کر کے سکون سے غور کرو، ہم رسول اللہ کے کیا حکم کو مانتے ہیں، کیا حکم کو چھوڑتے ہیں، اپنی مرضی میں آیا تو یہ لے لیتے ہیں، اپنی مرضی میں آیا تو وہ لے لیتے ہیں، ہم خود کیسے بیچ بیچ کے راستے نکالتے ہیں۔ میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا بھی ہو سکے میرے کو رسول اللہ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں۔ اللہ جانے، اللہ ہی جانتا ہے رسول کا مرتبہ، میں تو ایک حقیر انسان ہوں، میں کیا جانوں۔ بھائی صاحب، مسئلہ یہ نا کہ پڑھ لکھ کے آؤ، مگر اسلام کے لیے کوئی پیمانہ نہ ڈھونڈو،
اسلام کو میجر کرنے کا کوئی اپائرٹس نہ ڈھونڈوں، اسلام کے لیے کوئی معیار نہ ڈھونڈوں. ہم اتنا سب کچھ پڑھ کے آئے ہیں، یہ نہ کہو کہ ہم سب کچھ اتنا پڑھ کے آئے ہیں، ہم امریکہ میں پڑھ کے آئے ہیں، ہم لندن میں پڑھ کے آئے ہیں، آؤ اسلام کا معیار ان کو بنائیں گے. جو امریکہ میں عالم صاحب ہے وہاں پہ رہ کے انہوں تعلیم حاصل کرے، وہاں پہ رہ کے امریکہ کے فنڈس پہ جو ہے نا عالم بنے. امریکہ ان کو وہاں فلانی جگہ امام اپوائنٹ کیا، چلو آؤ ہم ان پڑھا لکھا ہے، امام ہے، عالم بھی ہے، تو ہم اس کو آ کے یہ نہ بولو کہ ہم کو کہ اس کو ہم اپنا معیار بنا لیں گے. ہم کو اس کو معیار بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے لیے معیار رسول اللہ ہے اور اطرت ہی قرآن و اطرت ہی ہے. ہمارے لیے معیار رسول اللہ ہے، پھر قرآن ہے. قرآن کے ساتھ ساتھ اطرت ہے. اطرت یعنی آل رسول، اہل بیت نبوہ. یہ ہے. یہ غلط ہے نا بھائی کہ آپ پڑھ کے آ گئے اسلام کا معیار بناؤ، ان کو بناؤ ان کو بناؤ، یہ تو غلط ہے. جاؤ پڑھو، سب کچھ کرو، اسلام میں ناک گھسانے کی کوشش مت کرو. یہاں تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے ایسے لوگوں کو، پھر وہاں تو پوچھے مت. قیامت کے لیے دنیا جس مقام تک چلی جائے، جہاں تک چلی جائے وہاں تک پیچھے پیچھے ہدایت، قرآنی احکام اس کو برابر منزل تک لے جائیں گے. اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں. کیا جاتے ہیں؟ ہدایت جاتی اس کے پیچھے. وہ انکار کرے، اللہ تعالیٰ ویسے لوگوں کو جاتی ہدایت پیچھے، مگر ہدایت کی طرف ہو تو مل جاتی، ہدایت کی طرف نہ ہو تو نہ ملتی. میں جاتی پیچھے، قرآنی احکام بھی جا رہا ہے اس کے پیچھے. قرآن کے احکام کیا اس کے لیے پڑھ لکھ کے آیا تو قرآن کے احکام کیا اس کے نل اینڈ وائڈ ہو گئے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. یہ سب جا رہے ہیں برابر منزل، یعنی اس کی منزل کیا ہے؟ خبر تک پیچھے پیچھے جاتے ہیں سارے. اور جب چاہے وہ مڑ کے دیکھیں، اگر کبھی وہ مڑ کے دیکھا کہ میرے پیچھے کون آ رہے، جب چاہے وہ مڑ کے دیکھیں تو یہ دیکھے گا کہ قرآن ساتھ ہے، نبی کا حکم ساتھ ہے، اور آگے آگے وہ قائد ہے جس کو یہ حاصل ہے کہ وہ قیادت کرے. تو آپ نے دیکھا علوم جدیدہ کی زد میں آ کر یہ افرنگ زدگی کی گنا ہم نہ سرکار ختمی مرتبت کی شان میں کسی کی کوئی گستاخی کرتے وقت ہم برداشت کریں گے. ختمی مرتبت کی کوئی گستاخی سن بھی نہیں سکتے، کوئی بے ادبی کو برداشت نہیں کر سکتے. اتنے لوگ جاتے ہیں نا افرنگ زدگی، یعنی فرنگیاں جو ہندوستان میں حکومت کرتے تھے، فرنگی افرنگ زدگی میں آ جاتے ہیں اور فرنگستان میں جاتے ہیں نا، تو اس میں آ کے اب پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکت کی گستاخی کرتے ہیں، اور اتنی آسانی سے کرتے ہیں کہ میں بتا بھی نہیں سکتا. اور ہم وہ سن نہیں سکتے. ویسے لوگوں کو تو پاکستان میں گولیاں مار دیتے ہیں، اور مار دیے ہیں. بہت سنا ہوں میں، بہت لوگوں کو گولیاں مارے وہاں پہ. اور یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ، اب دیکھو جیسا گستاخی کرا تھا ایک بد کردار تھا برٹشر، کیا نام اس کا، جس کو علامہ خمینی نے جس کے اوپر بہت بڑا انعام رکھا تھا. وہ ساری زندگی چھپ چھپ کے پھرا، زندگی میں ساری زندگی جہنم ہو گئی تھی اس کی. تسلیمہ نسرین اور
کئی ایسے گستاخ ہیں جو چھپ چھپ کے پھرتے ہیں. برداشت نہیں کر سکتے بھائی، برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ غلط ہے. اب جب کہ رسول اللہ کا اتنا مرتبہ ہے کہ رسول اللہ یہ اعلان کر رہے ہیں، اور رسول اللہ کا اعلان قیامت تک جاری ہے، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ راستہ میرا ہے. پر بات ہو رہی تھی کہ رسول اللہ نے یہ کب کہا؟ یہ جب اسلام کو دنیا کی نگاہ میں پیش کر رہے تھے. یہ میرا راستہ ہے، میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف، اور یہ راستہ کب تک رہے گا؟ قرآن کہتا ہے، قرآن پوچھتا ہے کہ یہ راستہ کب تک رہے گا؟ پھر قرآن جواب دیتا ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 27. ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں رسول کے راستے پر چلتا. یہ محشر میں کہے گا. دیکھا آپ نے، سبیل رسول کا جو ہے نا، سبیل رسول محشر تک ہے. یہ راستہ کب تک ہے؟ بولے پوچھا نا، بھی قرآن پوچھا نا کہ یہ راستہ کب تک رہے گا؟ پھر قرآن خود کہا کہ یہ راستہ محشر تک ہے. ھذہ سبیلی، جو کہا وہ محشر تک ہے. تاریخ اسلام محیط ہے، سب پہ محیط ہے، سب کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں. اس سبیل کے ساتھ محیط ہے، اس کو چلنا ہے. اور قیامت میں ظالم کہے گا اے کاش میں رسول کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتا. رسول کے راستے پر اللہ کہہ رہا ہے، وہ رسول کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتا. تو دیکھا آپ نے، ھذہ سبیلی ہے، وہ یہ میرا راستہ ہے. تو اس لیے وہ محشر میں کہہ رہا کہ کاش میں رسول کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتا. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتا. اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، اس نے مجھے بہکا دیا. جب وہ میرے پاس آیا ذکر سے مجھے ہٹا دیا. یہ شیطان تھا، اور شیطان اسی طرح سے انسان کو رسوا کرتا ہے. شیطان پہ تو پچھلی دفعہ گفتگو ہوئی ہے، شیطان کیا کرتا ہے. شیطان پہ تو بلیم ڈالنا فائدہ بھی نہیں ہے، اور قیامت کے دن جا کے یہ بولنا کہ شیطان بہکا دیا تھا، یہ فائدہ بھی نہیں ہے. شیطان تو دعوت دیتا ہے. آپ اگر لپک کے جاتے ہیں تو اس میں شیطان تو صاف انکار کرنے والا ہے. وہ بول دے گا کہ بھائی میرا اختیار تو تجھ پہ نہیں تھا، میں نے تجھے دعوت دی، تو دوڑ کے آیا. اب مجھے ملامت مت کر، اپنے نفسوں کو ملامت کر. تو آپ اپنے نفسوں کو ملامت کرنا ہے کہ کاش میں رسول اللہ کے راستے پہ چلتا. شیطان 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 مگر شیطان دعوت دے کے بھی بندے کو رسوا کرتا ہے نا. دعوت قبول کرتا ہے بندہ. وہ ایسا لالچاں دیتا ہے کہ جس میں انسان کا نفس بہک جاتا ہے. جب تک وہ اللہ تعالیٰ کو پکڑ کے ہے وہ محفوظ رہتا ہے شیطان کے حملوں سے. جب اللہ کو چھوڑ چھاڑ کے تنہا زندگی گزار رہے ہیں، بس فیشن کی دنیا میں ہیں، اللہ کو عید کو بھی یاد نہیں کرتے ہیں مگر ہے مسلمان، تو شیطان کی زد میں آسانی سے آتے ہیں. یہ ایسے ٹائپ کے لوگ میں دیکھا کہ بہت سارا لوگ امریکہ میں، ادھر مغرب زدہ ملکوں میں ایسے لوگ بہت پائے جاتے ہیں جس کو آیت الکرسی بھی نہیں معلوم ہے، اور کئی حادثات میں کٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا حفاظت کا طریقہ بھی نہیں جانتے ہیں، مر جاتے ہیں. مگر آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نہیں نکلتے. جب کان پہ آواز گئی تو بھی نہیں پڑھتے. تو اللہ تعالیٰ پہنچانا تھا پہنچا دیا. اب تم کیا کرنا ہے؟ بلا آئے گی، بلا لپٹے گی، تم کو بلا تو نکلی ہوئی ہے، بلا تو موجود ہے، شیطان تو موجود ہے. اب تم اللہ کا ہتھیار استعمال نہیں کر رہے ہو، اللہ کا نام نہیں لے رہے ہو،
صبح سے لے کے شام تک 24 گھنٹے میں اللہ نہیں ہو رہا ہے. کئی ایسے لوگوں کو دیکھا بھی میں بھی جو بہت بڑے بڑے بزنس وومنس ہیں جو پردہ وردہ نہیں کرتے, پھر بھی کسی نے ان کو کہہ دیا کہ بھائی اللہ پڑھا کرو دن میں 2500, تو ہاتھ پہ کاؤنٹر لے کے دبا کے اللہ پڑھتے رہتے. 2500 پڑھنے کے چکر میں بہت زیادہ پڑھتے تھے. چلو نکل تو رہا ہے منہ سے, اللہ تو نکل رہا, اللہ کی یاد تو ہو رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یاد کرتا ہے. اللہ کہتا ہے نا تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں. میں 1000 بار بولتا ہوں لوگوں کو, بھائی تم سے کچھ نہیں ہو رہا تو کم سے کم اللہ پڑھ لیا کرو بھائی. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یہ کروٹ اللہ پڑھ لیا کرو, اللہ تعالیٰ تم کو یاد رکھے گا. نہیں, درود پڑھ لیا کرو. نہیں, درود مغفرت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. درود پڑھا کرو, استغفار پڑھا کرو, مغفرت کا بہت بڑا ذریعہ درود ہے بھائی. یہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے. اب ٹھیک ہے 10 دن یہ 10 دن وہ 10 دن وہ, مگر اگر تم سے وہ پرٹیکولر چیز نہیں ہو رہی تو کم سے کم تم درود پڑھ لیا کرو. وقت برباد مت کرو. دیکھو یہ رمضان ہے, شاید میری زندگی میں دوسرا رمضان ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم. اگر میں برباد کر رہا ہوں اپنا رمضان یہ, تو میں خود ذمہ دار ہوں اس کا. میں کسی پہ بلیم نہیں دے سکتا, شیطان بھی بند ہے. میری ہی کہائی ہوگی, اگر میرا ہی جو نا مسئلہ ہوگا جو بھی ہوگا. درود پڑھا کرو, رمضان میں درود کی کثرت کرو. اور میں ایک درودوں کا جو ہے نا ایک چینل سٹارٹ کر رہا ہوں جہاں پہ ایسے درود پڑھنے کو ملیں گے جو قرآن کی آیتوں کو میں نے درود میں کنورٹ کیا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسی ہفتے وہ اس کو میں ریلیز کر دوں. وہ 1-2 درودہ نہیں گے, بہت سارے آیتاں رسول اللہ کی شان میں ہے قرآن میں. تو جتنے آیتاں رسول اللہ کی شان میں ہے اس کو میں درود میں کنورٹ کر رہا ہوں الحمدللہ. تو جسٹ میرے کو خالی یہ انڈیا ہونے کی وجہ سے یہاں عربک ٹائپنگ کا کوئی ذریعہ نہیں بن رہا ہے. اگر میں ہاتھ سے لکھوں گا تو ویڈیو میں وہ پراپر دکھے گا نہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے میں اس منزل تک پہنچاؤں, تاکہ وہ درود بھی اگر آپ ایک دن میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ ہی پڑھ لیے تو شاید قرآن کی آیت کے ساتھ شاید ایک ڈبل دھماکہ ہو, ڈبل مغفرت کا ذریعہ ہے. قرآن بھی ہے, درود بھی ہے. قرآن کی وہ آیتاں جو پڑھو گے تو وہ آیتاں آپ کی سفارش کے لیے آئیں گی اگر آپ وہ کثرت سے پڑھو گے. خیر, رسول اللہ جو نا جو حاضی سبیلی کہے تھے کہ کب کہے تھے کہ وہ دنیا کو دکھانا تھا, تو جب کہے تھے, اور کب تک رہے گا حاضی سبیلی وہ بھی ابھی ہم آیت نمبر 27 سورہ فرقان میں پڑھ چکے ہیں. شیطان اس نے مجھے بہکا دیا تھا. بہرحال سبیل رسول محیط ہے یہاں سے لے کے محشر تک, اور پھر آج بھی اپلیکیشن آف رسالت یہ بتلا رہا ہے. دیکھیے ہر چیز کی اپلیکیشن ہوتی ہے. اب میں سمجھو کچھ ہنر سیکھا, تو ہنر سیکھنے کے بعد اب میرے کو اس کو جو ہے نا کر کے, یعنی وہ جو سیکھا میں اس کو اپلائی کرنا ہے کسی مشین پہ یا کسی پہ بھی, تو اس کو بولتے ہیں اپلیکیشن. تو اب رسالت کا بھی اپلیکیشن ہے. رسالت کا اپلیکیشن کیا ہے؟ رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ عمل کرنا. اپلیکیشن ہی نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی. یہ آج بھی رسالت اپلیکیشن آف رسالت یہ بتلا رہا ہے کہ اس جہالت کو دیکھ کر اب تو اپنے ایمان کو پختہ کرو. معلوم ہے آپ کو اسلام کے زمانے میں آیا تھا, ان کی حرکتیں, وہ زمانے کے لوگ, بی بی سلام اللہ علیہ اپنے خطبے میں فرمائی تھی نا کہ میرے بابا نے تم کو پانی پینا تک نہیں آتا تھا, صاف پانی پینا تک نہیں آتا تھا. تم اونٹ کے مینگنیاں پڑے ہوئے پانی میں مینگنیوں کو ہٹا کر وہ پانی پیتے تھے, صاف پانی پینے کی تک تمیز نہیں تھی ان کو. تو
تو میرے آقا نے ان کو صاف پانی پینا سکھایا. کچھ واقعات ایسے ہیں، اب اس تقریر میں جگہ نہیں ہے، نہیں تو وقت زیادہ ہو گیا. نیکسٹ تقریر میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا. جب میں ویسے واقعات پڑھا ہوں رسول اللہ کے ساتھ لوگوں کی حرکتیں تو میرا کلیجہ منہ میں آ گیا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ اس کے بعد یہ سوچ لیا میں کہ دنیا میں آ کے لوگوں میرے کو کتنا سے کتنا بدترین انسان بولو اور دنیا کا کتنے سے کتنے گیلی بھی حرکت کرو، میں بولوں گا نہیں، کم ہے. سکون میں آ گیا میں کہ رسول اللہ کے ساتھ اتنے لیول کی گری ہوئی حرکت ہو سکتی ہے. تو اب میں اور آپ کیا چیز ہے؟ چلو نیکسٹ ویڈیو میں اس کی تفصیل پہ میں بات کروں گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پرانے زمانے کے واقعات جو بھی سن کے اب تو اپنے ایمان کو پختہ کرو نا بھائی. اپلیکیشن آف رسول کو دیکھ کے اب تو اپنے ایمان کو پختہ کرو. سورہ حجرات اب تو سمجھنے کی کوشش کرو کہ رسول کا مقام کیا ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 2، یہ اے ایمان والو خبردار، اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ حجرات آیت نمبر 2. اچھا یاد رکھو، پکا یاد رکھو، جا کے ریڈ کرو، پڑھو، سورہ حجرات پڑھو. خالی ایک آیت نہیں، اس کے اندر بہت آیات ہیں جو اپنے آپ کو سدھارنے کے. آپ تو صرف ایک آیت پڑھو، سمجھا؟ اے ایمان والو، یہ بات ایمان والوں سے ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، مسلمانوں سے نہیں ہو رہی. خالی مسلمان تو اس سے نہیں ہو رہی. یا ایھا المسلمین ہوتا ہو، یا کافروں سے نہیں ہو رہی، یا ایھا الکافرون ہوتا ہو. یہاں کیا ہو رہا؟ یا ایھا المؤمنون، مومنوں سے بات ہو رہی. کیا بات ہو رہی ذرا سنیے، اس زمانے کے مومنوں سے یہ بات ہو رہی. سنیے اللہ تعالیٰ کا کتنا صبر، اللہ تعالیٰ کا کتنا، میں بتا نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنا اور اللہ کے رسول کے جتنا صبر، نہ آل رسول کے جتنا صبر، کہ ایک خطرے کو بھی پہنچانا، خطرے سمندر کے خطرے کو بھی پہنچ گیا اگر انسان تو یہ دنیا میں کامیاب ہو جاتا، وہ صبر. سنیے اے ایمان والو خبردار، باتوں میں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. یہ سمجھایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ کس امت سے خطاب ہے؟ یہ کیسا دور ہے جس میں نبی آیا اور پھر فرمایا، اللہ نے آگے آیت میں پکار کر، پھر فرمایا اللہ نے آگے آیت میں کہ پکار کر، ڈرا کے، دھمکا کے ایسی باتیں نہ کرو جیسے ایک دوست سے باتیں کرتے ہو. تمہارا عمل ضبط ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. نماز غائب، روزہ غائب، حج غائب، کی ہوئی تمام نیکیاں غائب. کاہے کو مصیبت میں پڑتے ہو؟ یہ نمازیں رائے گاں جائے گی، یہ سب نیک اعمال رائے گاں جائیں گے. یہ آواز رسول کی آواز سے بلند ہوئی تو سب غائب ہو جائے گا. یہ نبی ہے، اللہ پاک کہتے ہیں اس کی آواز میری آواز ہے، اس کی گفتگو میری گفتگو ہے، اس کی باتیں میری باتیں ہیں، اس کو پہچانو. ابھی تک پہچانا ہی نہیں، عجیب منزل ہے. اس مقام پہ غالب صاحب کا ایک شعر یاد آیا. رسول اللہ کی تعریف کی تھی انہوں نے، اس طریقے سے تعریف کی تھی اور کہا تھا خزاں کا تیر حق کے ترکش میں. اب جیسا بولتے ہیں خزاں یعنی موت، خزاں آ گئی بولتے ہیں، خزاں آ گئی تھی مر گئے. تو خزاں کا تیر، ترکش ہوتا ہے نا جس میں تیر جمع رہتے ہیں، وہ خزاں کا تیر حق کے ترکش میں، حق والا ترکش، مگر یہ چلتا ہے کمال محمد سے. یعنی حق والا تیر جو چلتا ہے کمال محمد سے چلتا ہے. غالب میں کیا تعریف کروں میرے مالک کی، یعنی غالب صاحب کہتے ہیں کہ میں کیا تعریف کروں
آقا کو مالک کہتے ہیں وہ. میں کیا تعریف کروں میرے مالک کی، اس لیے میں نے اللہ کے حوالے کر دیا. اب تو تعریف کر. اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اب تو تعریف کر، میں نہیں کر سکتا. اس کو معلوم ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے کہ پیغمبر کا مرتبہ کیا ہے. صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں معلوم ہوتا مرتبہ پیغمبر کا. اس لیے کہ محمد سمجھ میں نہیں آتے. یہ سب باتیں سمجھانے کی، یہ سب باتیں جو میں بھی کر رہا ہوں یہ سب سمجھانے کے لیے ضروری تھا. اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، تو رسالت کا اطلاق بھی سمجھیں، رسالت کا اپلیکیشن بھی سمجھیں. اور اگر رسالت کا اپلیکیشن سمجھ میں آئے، کم سے کم وہ کتابیں جو پیغمبر کے طریقۂ عمل کو محفوظ کیا ہے اس پہ نظر رہے. صحیح ستہ ہے نا، صحیح ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، 6 ہے نا پورے. صحیح ستہ پہ تو نظر رکھو، رسول کے اعمال ہے اس میں لکھے ہوئے، نظر رکھو. اور صحیح مسلم پر نظر رہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ دنیا سے جانے سے 6 مہینے پہلے ایسے گزارے کہ صبح ہوتی تو مسجد جاتے ہوئے پہلے بیٹی کے گھر پہ آتے اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتے. جو اہل بیت کو پاک کرنے کے لیے آیت آئی ہے نا، آیت تطہیر، انما یرید اللہ سے جو شروع ہوتی ہے، سورہ احزاب کی 33ویں آیت ہے، تو اس کو تلاوت کرتے آ کے رسول اللہ کہ اہل بیت کو اللہ نے پاک کیا. تو آیت تطہیر کی تلاوت کرتے اور کہتے السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ، سلام ہو تم پر نبوت کے کام، سلام ہو تم پر نبوت کے گھر کے اہل بیت نہیں بولتے، خالی اہل بیت نبوہ بولتے. وہ لوگ اہل بیت نبوہ ہے، وہ اہل بیت جو وائف ہدے بولتے ہیں نا، وہ بیت الگ ہے. یہ بیت نبوہ ہے، نبوت سے تعلق ہے اس کا. یہ نبوت کے گھر، رسول کے گھر کے اہل ہے، اس لیے ان کو اللہ کے رسول پکارتے تھے اہل بیت نبوہ. السلام ہو تم پر نبوت کے کامل گھر کے اہل. پھر مسجد کو جاتے 6 مہینے یہ عمل رہا. کم سے کم اس کو تو تاریخ نوٹ کرے، کوئی تاریخ میں نہیں ملتا. یہ کم سے کم یہ صحیح مسلم میں یہ عمل کو تو نوٹ کر کے تاریخ میں لکھے نا. نہیں، تاریخ کو تو اہل بیت کو کاٹنا ہے. تاریخ کو بہت بڑی پلاننگ کے تحت اہل بیت سے کاٹنا ہے. اہل بیت کا جہاں ذکر آیا، علی کا جہاں ذکر آیا، وہاں پہ علی کا پتہ کاٹنا ہے. نہ اہل بیت کو کوئی فرق پڑتا، نہ اہل بیت کو فرق پڑتا، نہ علی کو فرق پڑتا، نہ رسول اللہ کو فرق پڑتا، نہ اللہ تعالیٰ کو فرق پڑتا. یہ حرکتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خود کے پیروں پہ خود کراڑی مارو، اصل علم سے محروم رہو، کس کا کیا جائے گا. بہرحال تاریخ کو چاہیے تھا کہ اس کو نوٹ کرے. یہ عمل کو صحیح مسلم سے لے کے یہ کس کے گھر پہ جا کے سلام ہو رہا ہے 6 مہینے پہلے سے. اگر ہے واقعی تسلیم کی عادت، یعنی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کی عادت ہے، تو ماننا پڑے گا جس گھر پہ سلام کر رہے تھے اس گھر پہ آج تک سلام ہو رہا ہے. یہ لوگ کروڑوں کو کرو، ہم جیسے کرنے والے کروڑوں میں ہیں. آج تک سلام ہو رہا ہے، اس گھر والوں پہ آج تک سلام ہو رہا ہے. اور اگر رسول اللہ کے اس سلام سے کسی کو انکار ہو جائے
رسول اللہ جو سلام کرتے تھے صحیح مسلم میں پڑھنے کے بعد ابھی اگر کسی کو انکار ہو جائے تو کیا ہونا چاہیے؟ انکار ہو جائے تو گویا وہ اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے رسول کی آواز پہ، وہ اپنی آواز کو اونچا کرنا چاہتا ہے رسول کی آواز پہ۔ میں نے یہ نہیں کہا کوئی اور فرقے کے کتابیں پڑھیں اس بارے میں نے تو کہا کہ اپنی کتابیں پڑھو، سنیت کی کتابیں پڑھو، صحیح ستہ پڑھو، اور دیکھو رسول اللہ کا کس پہ سلام ہو رہا تھا، کون سے گھر پہ؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ، کس پہ درود و سلام کس پہ ہو رہا تھا؟ بہرحال صحیح ستہ پہ نظر رکھو، کئی اور رسول اللہ کے عملوں کا عملیات کا پتہ چلے گا۔ آپ نے دیکھا اہل بیت رسول اور رسول ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، رسول سے جدا نہیں ہے۔ تقریر بہت لمبی ہو گئی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بس پھر ایک بار آپ لوگوں سے، رمضان کا وقت برباد مت کرو، کسی فالتو چیز میں برباد مت کرو، ایک ایک منٹ برباد مت کرو، یہ سمجھ کے رہو کہ تم لوگ مدینے میں ہیں، مکے میں ہیں، بول کر رہ کے کیسا عبادت کرتے ہیں ویسا تصور رکھ کے شدت سے پڑھو، شدت سے درود، شدت سے استغفار، شدت سے قرآن کی آیاتاں، شدت سے ڈیوائڈ کر لو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سال رمضان میں میرے آقا کی پوری امت کی مغفرت ہو جائے اور شیطان کا منہ کالا ہو جائے، پورے سال کی محنت برباد ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔